وہ شام 7:30 بجے تک آفس میں رہا تھا۔ لیزا نے دوپہر اسے فون کر کے اس کی واپسی کا ٹائم پوچھا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ گاڑی میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، میں ابھی 5 منٹ پہلے ہی پہنچی ہوں۔ تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ میری نصیحتوں کا کچھ اثر تو ہوا نہیں ہوگا تم پر، خوب خود کو تھکایا ہوگا۔ انسان اتنا ضدی بھی نہ ہو، آفس جانا ہے تو جانا ہے، دیر تک رکنا ہے تو رکنا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کچھ خفگی سے بولی۔ وہ اس کے آفس سے اتنی دیر تک رکنے پر ناراض تھی۔ ماں جیسی میری پرواہ کرنے والی سنیور لیزا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کہیں درد تکلیف کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ تم سارا دن کیا کرتی رہیں؟ سڑک پر ٹریفک اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ دوپہر تک سوتی رہی، اس کے بعد شام تک پینٹنگ کرتی رہی، بیچ میں سیم اور اپنی ایک اور دوست سے فون پر باتیں کیں۔ ٹریفک جام میں پھنس کر انہیں گھر پہنچنے میں 1-1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں دیکھتی ہوں کھانا تیار ہوا ہے کہ نہیں۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، ڈنر کرتے ہیں۔ فلیٹ میں آنے کے بعد لیزا نے اس سے بولا تھا۔ وہ سر ہلا کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ بہت مزے کی بریانی بنائی ہے آپ نے نینی۔ ڈنر میں بریانی تھی، ساتھ رائتا، سلاد اور میٹھے شاہی ٹکڑے۔ اس کا کھانا پسند تو آ رہا تھا۔ انہوں نے اس سے یہ پوچھا تب وہ خوش اخلاقی سے تعریفی جملے بولا تھا۔ لیزا نے کہا تھا تمہارے لیے کوئی پاکستانی ڈش بنواؤں؟ وہ مسکرا کر بولی تھی، میں واقعی گھر بنے پاکستانی کھانوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ وہ یوں ہی خوش اخلاقی کے اظہار کے طور پر بولا تھا، ورنہ پاکستانی، چینی، جاپانی، وہ کسی بھی طرح کے کھانوں کو نہ تو سوچتا تھا نہ یاد کرتا تھا۔ وہ کھانا اس لیے کھاتا تھا کہ کھڑا ہو سکے، چل پھر سکے، اپنے تمام کام انجام دے سکے۔ کھانے کو ذائقے اور مزے کے لیے کبھی کھایا نہیں جاتا تھا اس سے۔ اسے ایسا بھول چکا تھا۔ کیوں، تمہارے گھر میں تو بنتے ہوں گے پاکستانی کھانے؟ نینی نے اس کی طرف دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم ہی سنجیدہ ہو گیا تھا، مسکراہٹ چہرے پر سے چلی گئی تھی۔ جی، اس نے ایک لفظی انتہائی مختصر ترین جواب دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر ایسے لگا جیسے لیزا کی نینی نے یہ بات جان بوجھ کر نکالی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ لیزا انہیں ناراضی سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، مگر انہوں نے لیزا کے اشارے سے سراسر نظر انداز کر کے اس سے مزید پوچھا تھا، خیر سے شادی ہوئی بیٹا؟ نہیں، منگنی وغیرہ؟ فی الحال تو وہ بھی نہیں ہوئی۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ اسے ان کے سوالات سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لیزا کی نینی اسے بغور دیکھ رہی ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ اسے مزید کوئی سوال کر پائیں، لیزا نے جلدی سے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا۔ نینی، اب سویٹ ڈش بھی سرو کر دیں، میں نے شاہی ٹکڑوں کی لالچ میں کھانا بھی کم کھایا ہے۔ لیزا کے کہنے پہ فوراً کرسی سے وہ اٹھیں۔ اس کے بعد لیزا نے اس طرح بغیر رکے ایک کے بعد ایک غیر متعلقہ اور فضول قسم کی باتیں شروع کی تھیں کہ اس کی نینی اگر اس سے مزید کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تب بھی انہیں اس کا موقع نہیں ملتا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ نینی کھانے کے دوران سکندر سے اس طرح کے نامناسب سوال کریں گی تو وہ سکندر کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ پتہ نہیں نینی کو ہوا کیا تھا، وہ اچھی خاصی سمجھدار خاتون تھیں۔ ان کی سمجھداری پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے انہیں بطور خاص یہ تاکید کی ہی نہیں تھی کہ خدا را سکندر سے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہ کیجیے گا۔ کاش وہ انہیں تاکید کر ہی دیتی۔ سکندر اپنی ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، کہیں وہ برا نہ مان گیا ہو، کہیں اس کا موڈ خراب نہ ہو گیا ہو۔ کھانے کے بعد سکندر کے کسی کولیگ کا کاروباری فون آ گیا تھا۔ وہ اس سے دفتری امور پر کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اسے لیونگ روم میں فون پر بات کرتا چھوڑ کر کچن میں اپنے اور اس کے لیے گرین ٹی بنانے آئی تھی۔ اگر اسے نیند نہ آنے کی شکایت تھی تو پھر سونے سے پہلے کافی پینا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ کچن میں نینی بچا ہوا کھانا فریج میں رکھ رہی تھیں۔ کافی کا موڈ ہے، لاؤں میں بنا دوں؟ اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تھیں، گرین ٹی بنا رہی ہوں نینی، میں بنا لوں گی، آپ اس کے بعد آرام کیجیے۔ وہ کیبنٹ کھول کر گرین ٹی کے ٹی بیگز نکالنے لگی تھی۔ کام کرتے کرتے ہی اس نے انہیں مخاطب کیا، نینی آپ سے ایک بات کہوں؟ نینی، سکندر کو میں باضد ہو کر بہت اصرار کر کے یہاں لائی ہوں۔ وہ ہوٹل سے یہاں آنے کے لیے کسی بھی طرح راضی نہیں تھا۔ اب میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں کسی بھی طرح کی کوفت یا الجھن کا شکار ہو۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذاتی زندگی یا فیملی کے بارے میں اس سے بات کی جائے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک حد سے زیادہ بے تکلف نہ ہوا جائے تو ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے گھر پر مہمان ہے۔ کیا سکندر نے تم سے کچھ کہا ہے؟
نہیں، وہ کچھ نہیں بولا، مگر یہ بات مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ ویسے تو میرے خیال سے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن پھر بھی اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو اب اس کی فیملی اور ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ تھینکس نینی۔ وہ مسکرا کر گرین ٹی بنانے لگی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنا کام کرنے کے دوران نینی گاہے گاہے اسے بغور دیکھ رہی ہیں، جیسے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گرین ٹی وہ ٹرے میں کپ رکھ کر لیونگ روم میں آئی تھی۔ سکندر کی فون پر بات ختم ہو چکی تھی۔ تھینکس۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹرے میں سے کپ اٹھایا تھا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اسے برا تو یقیناً لگا تھا، مگر کم از کم وہ ناراض تو نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر اپنا کپ لے کر بیٹھ گئی۔ تمہارا یہ لکڑی کا زینہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں لیونگ روم کے ساتھ یہ بڑا آرٹسٹک لک دیتا ہے۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ سیڑھی کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے بولا۔ لیزا نے بھی گردن گھما کر اسی کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ پتہ ہے، یہ اپارٹمنٹ میں نے اس زینے کی وجہ سے خریدا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ پرانے میوزیمز میں ہوتے ہیں نا ایسے گھر، ایسے لکڑی کے گول زینے۔ ضرور اسی وجہ سے خریدا ہوگا۔ تم آرٹسٹ لوگ اس طرح کے ہوتے ہو، پسند آ گئی تو کوئی معمولی سی چیز بھی آئی تو عالی شان سے عالی شان چیز بھی نظروں میں نہیں سماتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہیں سے اوپر جا کر ہے نا تمہارا اسٹوڈیو؟ ہاں، دیکھو گے تم؟ اس نے پوچھا۔ بالکل دیکھوں گا۔ میں نے تو تم سے پرسوں رات بھی کہا تھا کہ میں تمہارا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اوپر چڑھ کر جانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ ان دونوں نے چائے کے کپ خالی کر کے واپس رکھے۔ تب اس نے سکندر سے پوچھا۔ وہ جواباً ہنسا تھا۔ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ چلو دکھاؤ مجھے اپنا اسٹوڈیو، اپنی پینٹنگز۔ وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ سکندر نے بڑے آرام سے بیساکھی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھی تھیں۔ وہ اوپر آ کر چپ چاپ کھڑی سکندر کی تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ ایک بار اسے بتا چکا تھا کہ اسے آرٹ میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ آرٹسٹ تھی، اپنے آرٹ کی قدر افزائی چاہتی تھی۔ سکندر نظریں گھما کر ارد گرد مختلف جگہوں پر رکھی اس کی مکمل اور نامکمل پینٹنگز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے پینٹنگز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جس پینٹنگ پہ وہ آج شام کام کر رہی تھی، وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس پینٹنگ میں اس نے خزاں کے موسم کی عکاسی کی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کے پاس آ گئی تھی۔ ویسے تم بڑی نان سیریس سی لگتی ہو، مگر تمہاری پینٹنگز تمہیں ایک بہت ہی مختلف انسان کے طور پر ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ پینٹنگ پر نظریں مرکوز کیے اس سے بولا۔ یعنی بہت ہی سینسیٹیو، اپنے اندر کی دنیا لوگوں سے چھپانے والی۔ بولنے کے دوران چلتا ہوا وہ ایک دوسری پینٹنگ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا، جس میں اس نے روم کی ایک اداس شام اور ایک تنہا لڑکی کو پینٹ کیا تھا۔ تمہیں آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر بھی تم تبصرہ اور تجزیہ تو ایسے کر رہے ہو کہ میری پینٹنگز پر جیسے بہت جانتے ہو۔ وہ اس کی بات کی تردید یا تصدیق کیے بغیر مسکرا دیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر کھڑکیوں اور دروازے پر پڑے مختلف پردے ہٹانے لگے۔ او میری بالکنی میں دیکھو۔ اس نے شیشے کا سلائڈنگ ڈور بھی کھول دیا تھا۔ کچھ دیر قبل بارش ہونے شروع ہوئی تھی۔ موسم بے حد خوبصورت تھا۔ جب بھی میں کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں تو کافی کا کپ لے کر یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ اس نے بالکنی میں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ صرف تمہارا لکڑی کا زینہ ہی نہیں، بلکہ تمہارا اسٹوڈیو اور یہ جگہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں سے تمہاری روما کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ وہ ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو کر سڑک اور بلند تاریخی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے برستی بارش کو دیکھ رہے تھے، روم کی سڑکوں اور عمارتوں کو دیکھ رہے تھے۔ کل تم اپنے ہوٹل واپس چلے جاؤ گے؟ ہاں، کافی دن ہو گئے تمہارا مہمان بنے۔ کل صبح آفس جاؤں گا، وہاں سے شام میں ہوٹل۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اب اور رکنے پر اصرار نہیں کر رہی، لیکن پلیز تم ہوٹل جا کر اپنا خیال رکھنا۔ میں اپنا خیال رکھوں گا مصورہ، آپ فکر نہ کریں۔ ہم اب کب ملیں گے؟ اس نے سنجیدگی سے سکندر کو دیکھا۔ جب تم چاہو۔ میں تو یہ چاہوں گی تم مجھ سے کل ہی ملو، وہ مسکرا کر بولی۔ سکندر بے ساختہ ہنسا تھا۔ تم سے پینٹنگ بنوائے بغیر میں کہیں نہیں بھاگنے والا، اطمینان رکھو۔ مجھے پتہ ہے روز ملنے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ سنیور لیزا کو میری وعدے کی پاسداری پر شک و شبہات ہیں۔ اتنی مشکل اردو مت بولو، سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ بے چارگی سے بولی تھی، گویا سکندر کے جملے میں شامل کچھ الفاظ سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ کچھ دیر مزید وہاں کھڑے رہ کر بارش، روم کی سڑکیں اور روم کی رات کو انجوائے کرتے رہنے کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ لیزا اس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ وہ اسے دوا اور پانی دے رہی تھی۔
ایک ٹیبلٹ جو وہ دن میں 2 بار لے رہا تھا، اس کی آج رات اور کل صبح کے لیے ملا کر بس 2 ہی ٹیبلٹس بچی تھیں۔ کل فارمیکا سے ٹیبلٹ یاد سے خرید لینا۔ وہ کرسی پر بیڈ سے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی۔ لے لوں گا، مسکرا کر اسے جواب دیتے ہوئے اس نے پانی سے دوا نگلی تھی۔ تم سو جاؤ اب جا کر، میں بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم چاہو تو میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں۔ تم اکیلے لیٹ کر پتہ نہیں کیا کیا الٹا سیدھا سوچتے رہو، ڈسٹرب ہوتے ہو اور پھر تمہیں نیند نہیں آتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ آج میں نے سنیور لیزا محمود اور ان کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سونا ہے۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولا۔ اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو خوب پرسکون نیند آئے گی اور خواب بھی بڑے اچھے آئیں گے۔ وہ اس کے شرارتی انداز کا شرارت بھرے انداز میں جواب دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ صبح تو وقت پر اٹھ ہی گئی تھی، نینی بھی اٹھ گئی تھی۔ انہیں پتا تھا آج سکندر اپنے ہوٹل واپس چلا جائے گا۔ اگلی قسط جلد اپلوڈ کی جائے گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔